پہلے تو بہت افسوس، جس طرح میڈم نے کہا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس انسیڈنٹ میں، آئی تھنک ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے اس کے لیے، اور بہت دکھ کا مقام ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو آج میرا جو ہے، ہم نے جو 2 سال میں جو پرفارمنس رکھی ہے اور جو پرفارمنس ہوئی ہے، اس میں اگر ایمبولینس سروسز دیکھیں بہت عرصے سے نہیں ملی تھی. آج پہلی بار ایمبولینسز کی ہمیں ریپلیسمنٹ ملی ہے، اور اس کے اندر نئی ایمبولینسز آ رہی ہیں جو 6-7 لاکھ ایمبولینسز چل اور گئی ہیں، ایڈوانسڈ اور نئی جو اس وقت دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں وہ ایمبولینسز آئی ہیں. اور اس میں اب تک ہم نے 1,90,00,000 ایمرجنسیز پہ رسپونڈ کیا ہے، اور اقوام متحدہ WHO اسٹینڈرڈز کے مطابق 8 سے 9 منٹ کا معیار اور جو ہے اربن ایج سینٹرز کے اندر شہروں میں جو ہے پنجاب کے تمام شہروں میں برقرار رکھا ہے. یعنی ایوریج جو ہماری رسپانس پرفارمنس رہی. جب رش بڑھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موٹر بائک ریسکیو سروس شروع ہوئی، وہ کہتے تھے یہ کامیاب نہیں ہوگی. آج 40 لاکھ ایمرجنسیز پہ رسپونڈ کیا ہے، اور اس میں 4 سے 5 منٹ کا رسپانس ٹائم برقرار رکھا ہے شہروں کے اندر، جو کہ بین الاقوامی سطح پہ ایک اچیومنٹ ہے. اس کے بعد جو دور دراز کے علاقے تھے، جیسے ہی پریزنٹیشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہاول نگر، بھکر میاں والی کے علاقوں میں لوگوں کو سروسز نہیں ملتی تھی. وہاں پہ میڈم نے ایئر ایمبولینس سروس وزیر اعلیٰ آپ کی ہدایت پہ شروع ہوئی. اب تک اس نے 240 سے زیادہ مریضوں کو، جو بھی کوئی شدید، جس کو ہارٹ کے پروسیجر جو وہاں پہ نہیں ہو سکتا، یا ہیڈ انجری ہے، اسپائنل انجری ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جو ہے ان کو ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ ان کو سروسز جو مل رہی ہیں. اور اب بھی روٹین میں یہ سروسز جو ہے وہ جاری ہے، ریسکیو سروس. زلزلے کے بعد آپ نے جو حالات دیکھے وہ ایک چیلنج تھا. تو ایک پنجاب کو اور لاہور میں ہماری جو ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ہے، جو پورے پاکستان کو اس وقت ٹرین کر رہی ہے، 27,000 سے زیادہ لوگ سارے صوبوں کے ٹرین کیے ہیں وہاں پہ. اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اقوام متحدہ انسراغ کی جو سرٹیفائڈ پہلی ٹیم بنی، جس کی وجہ سے ترکیہ بھی ہم نے رسپونڈ کیا، اور اگلے دن ہی وہاں پہ 15 لوگوں کو زندہ نکالا. اور اس کے بعد ہم نے کوئی 150 بلڈنگز جو ہے وہاں پہ سرچ کی ہیں. سارا یہ تھا. اور اسی ریسکیو کیپیسٹی کی وجہ سے جو اس سال ہمارا جو پچھلے سال گزرا ہے، اس میں جو فلڈ کا جو آیا، سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ تھا، جس میں بیک وقت تینوں دریاؤں میں جو فلڈ آیا. اور اس میں جو ہے وہ 26 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اگر بر وقت نہ نکالا جاتا وہاں سے تو بہت زیادہ مواصل ہوتے. 21 لاکھ جانور بھی تھے. پھر جو لوگ رہ گئے پیچھے، ان کو 3.5 لاکھ لوگوں کو کشتیوں میں نکالا گیا. تو اتنا بڑا تاریخ کا آپریشن نہیں کنڈکٹ ہوا. اور اس کے بعد 1 لاکھ جو تھیں بوٹس بھی بعد میں جو ان کو تھی آپریشن کے ذریعے، ان کو ہم نے کھانا، ساری چیزیں باقی پرووائڈ کرتے رہے جہاں جہاں پہ تھا. فائر سروس کی اگر ہم دیکھیں تو فائر سروس کی توسیع تمام تحصیلوں تک اس سال آلریڈی ATP میں اپروو ہو چکی ہے. تو وہ انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ ہو رہی ہوگی. اور اب تک 2,80,000 سے زیادہ فائر انسیڈنٹس پہ بر وقت رسپانس کر کے اور پیشہ ورانہ فائر فائٹنگ کی بدولت اب تک 750 ارب سے زیادہ کے نقصانات کو بچایا جا چکا ہے. اس میں ایک چیز ہم ساتھ ساتھ اپیل کرتے جائیں، جہاں پہ ساری چیز کر رہے ہیں کہ جتنی بھی آپ اچھی سے اچھی دنیا کی بہترین فائر سروس بنا لیں، جہاں پہ اگر آپ نے بلڈنگ پلانز کے مطابق آپ کا کچھ بلڈنگیں اپروو ہوئی ہیں، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، کچھ لالچ کی خاطر جو ہے وہاں پہ جو رستے نکلنے والے ہیں ان کو بند نہ کریں. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی اپیل ہے. اور اس پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اسپیسیفکلی جو کل جس طرح میں نے بتایا کہ میٹنگ جو کی، اس کے اوپر ہدایت دی ہے کہ جو بلڈنگیں جن میں نکلنے کے راستے نہیں ہیں وہ اپنے 2 ہفتے کے اندر کھول لیں. اس میں کیٹیگرائزیشن کر دی گئی ہے، سروے مکمل ہے. 2200 سے زیادہ بلڈنگ آلریڈی ہو چکا تھا. اور کچھ لوگوں نے پہلے سے ہو رہا تھا اور کھلوا بھی لیے ہوئے تھے. یعنی ان کو ہم نے وارننگ لیٹرز آلریڈی سرو کر چکے تھے.